سیریز میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ اذکار سیریز میں ہم لوگ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ دعا کو سن رہے تھے اور اس کو سمجھ رہے تھے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ۔ آج ہم جو کور کریں گے انشاءاللہ من العجز والکسل والجبن والبخل وَأَعُوذُ بِكَ، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من العجز، بے بسی سے۔ انسان اگر بے بس ہو تو نہ دین میں کچھ کام کر سکتا ہے نہ دنیا میں کچھ کام کر سکتا ہے، نہ اپنے دین کے لیے کوئی عمل کر سکتا ہے نہ دنیا میں کوئی کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ عاجزی، بے بسی انسان کی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ اس سے بندہ جو ہے چھٹکارا حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ دعا کر رہا ہے۔ والکسلی، اور سستی اور کاہلی سے۔ بے بسی میں کیا ہے؟ انسان کے پاس کچھ بھی کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، دنیا والوں کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، گھر والوں کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، امت کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اتنا بے بس ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ والکسلی، اس کے پاس کام کرنے کی کیپیسٹی تو ہے لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے پاس طاقت ہے، صلاحیت ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ کسی کے کام نہیں آ سکتا، نہ اپنے کام آ سکتا ہے نہ اوروں کام آ سکتا ہے۔ والجبنی والبخلی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں والجبنی، بزدلی سے، والبخلی، اور بخیلی سے۔ یہ بزدلی بھی ایسی صفت ہے جو اس بندے کو یعنی شرمندہ کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ بزدلی، یہ بزدلی کا اپوزٹ کیا ہے؟ یعنی شجاعت ہے۔ شجاعت مطلب بہادری، کریج، شجاعت۔ اگر یہ کسی بندے کے اندر ہوتی ہے شجاعت، یعنی بزدلی کا جو اپوزٹ ہے وہ شجاعت ہے، تو عربی شاعر کہتا ہے کہ اگر کسی ایک آدمی ہے بہادر اور ایک آدمی ہے بزدل، جیسے مان لیجیے فار ایگزامپل ایکس جو ہے یہ بہادر ہے اور یہ وائی جو ہے بزدل ہے۔ جو بہادر ہوتا ہے وہ اپنوں کی تو مدد کرتا ہی کرتا ہے، بلکہ ان لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے جن کو جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں، اور جن سے اس کو کوئی ریوارڈ کی امید بھی نہیں ہوتی ہے۔ راستے میں چلتے چلتے دیکھا کہ ایک عام آدمی کو کوئی مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، تو بہادر آدمی اتر کر وہاں پر ظلم سے روک دیتا ہے۔ جس کو مدد کر رہا ہے نا، وہ اس کے کام آئے گا نہیں آئے گا، وہ اس کو سپورٹ کر سکتا نہیں کر سکتا، اس کے لیے فائدہ مند ہوگا نہیں ہوگا، وہ نہیں سوچتا ہے، بلکہ مظلوم ہے اس کی مدد کرنا، تکلیف میں ہے اس کی مدد کرنا، پریشانی میں ہے اس کی مدد کرنا۔ تو کریج والا آدمی، بہادر آدمی ہر ایک کے کام آتا ہے، چاہے وہ جس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، چاہے وہ اپنے پڑوسی میں ہو، چاہے اپنے محلے میں ہو، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ مطلب کسی ٹرین میں ہو، بس میں ہو، کہیں بھی ہو، بازار میں ہو، وہ ہر ایک کی مدد کر سکتا ہے، کیوں؟ اس کے پاس وہ کریج ہے۔ اس کے مقابلے میں وائی جو بزدل ہے نا، وہ ایسا ناکارہ ہوتا ہے، بلکہ شاعر کہتا ہے کہ وقت آنے پر وہ اپنی بیوی کو بھی تنہا چھوڑ کر بھاگ جا سکتا ہے، اپنی بیوی کی بھی مدد نہیں کر سکتا، اس قدر وہ بزدلی ہوا کرتی ہے۔ اس ایک طرف دیکھو ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہے جو اس کو جانتا بھی نہیں، اور یہ اپنے سب سے قریب تر جس میں آدمی غیرت مند ہوتا ہے،
اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے، لیکن وہاں پر بھی وہ اپنی جان بچا کے بھاگ سکتا ہے، اپنے بچوں سے بھاگ سکتا ہے، بیوی سے بھاگ سکتا ہے، یعنی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ یہ ہے بزدلی والجبن۔ آدمی اپنے بدن سے کام آ سکتا ہے دوسروں کے، یا اپنے مال سے کام آ سکتا ہے، دو سے کام دوسروں کو وہ دو چیزوں فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ والبخلی، اے اللہ بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس بخیلی کے بھی دو حصے ہیں۔ بخیلی کا دوسرا جو ہے مطلب سخاوت کرنا، بخیلی کا اپوزٹ سخاوت کرنا ہے۔ مان لیجئے ایکس یہ بخیل ہے اور یہ وائی جو ہے یہ سخاوت کرنے والا ہے، تو شاعر پھر کہتا ہے کہ سخاوت کرنے والا اپنے مال سے ان کے بھی کام آتا ہے جن کو جانتا بھی نہیں، جن کو پہچانتا بھی نہیں، ان کو اپنے مال سے سپورٹ کرے گا، مال سے مدد کرے گا، ہر ایک کے کام آئے گا۔ لیکن بخیل ایسا آدمی ہے جو اپنے نفس پر بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ سخاوت کرنے والا سب کے کام آتا ہے، جن کو جانتا نہیں جانتا، پہچانتا نہیں پہچانتا، اپنا غیر سب کے کام آتا ہے۔ لیکن جو بخیل ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کے کام آنا تو درکنار، اپنے نفس پر بھی وہ خرچ نہیں کرتا، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ یہ ہے بخیل، اور ایسی بخیلی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی ہے۔ سب سے پہلے عاجزی یعنی بے بسی سے، اور سستی اور کاہلی سے، پھر بزدلی سے جو انسان کو مطلب شرمندہ کر دیتی ہے، کہیں کبھی نہیں چھوڑتی ہے اس کو، والبخلی اور بخیلی سے۔ یہ ایسے صفات ہیں جو ایک مومن کی شان کو مطلب ڈیمیج کرنے والی چیزیں ہیں، اس کی یعنی اس کی عظمت کو ڈیمیج کرنے والی چیزیں ہیں، اس کی لائف کو مطلب ناکارہ بنانے والی چیز ہے، اس کی یعنی حیا کو ختم کرنے والی چیز ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو اب تک ہم نے اللہم انی اعوذ بک من الہم، اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا، میں بار بار اس لیے آپ کے سامنے یہ الفاظ لا رہا ہوں تاکہ اسی بہانے آپ کو یاد ہو جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل۔ یہ سارے کے سارے چیزیں انسان کو پریشان کرنے والی چیزیں ہیں۔ الہم کے بارے میں نے کہا آنے والے اندیشے کے بارے میں پریشان رہنا، الحزن کے بارے میں نے کہا گزرے ہوئے واقعات کو سوچ سوچ کر پریشان رہنا، والعجزی یعنی بے بس ہو جانا، کچھ نہیں کر سکتا بندہ، والکسلی کرنے کی طاقت ہے پھر بھی وہ نہیں کر رہا ہے، والجبنی بزدلی، والبخلی اور بخیلی، ایسے تمام چیزیں مومن کے شان نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے برے صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔